تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک عورت نے، بوڑھی عورت نے بیٹے کی شادی کی، بہو مل گئی اس کو دنیا دار، دنیا کی دیوانی، ایک بچہ ہوا۔ اس کی بہو نے اس کے شوہر سے کہا، دیکھو یا تو گھر میں تمہاری ماں رہے یا تو میں نے رہنا ہے، ورنہ میں نہیں رہوں گی، یا اپنی ماں کو رکھو یا مجھے رکھو۔ دنیا دار بیٹا تھا، اس نے کہا ٹھیک، میں آج اپنی ماں کو گھر سے نکال دوں گا، کوئی بات نہیں۔ ماں نے بیٹے نے ماں سے کہا، امی چلو آج میں تمہیں کہیں لے چلتا ہوں گھمانے کے لیے۔ ماں کا پورا وجود کانپ رہا تھا بڑھاپے کی وجہ سے، لیکن بڑی خوش تھی، آج کیسا سورج نکلا کہ میرا بیٹا مجھے آج گھمانے لے جا رہا ہے۔ کار میں بٹھایا، کار میں بٹھا کر جہاں پر اولڈ ہاؤس تھا، بڈھا گھر، اولڈ ہاؤس، وہاں پر اتارا اور کہا ماں مجھے معاف کرنا، میری بیوی کہتی ہے یا تم رہو گی یا وہ رہے گی، تو میں تمہارے لیے اپنا گھر برباد نہیں کر سکتا، اس لیے اب تم اس بڈھے گھر میں رہو، یہ اولڈ ہاؤس ہے یہی رہو، اب میں چلتا ہوں۔ وہاں بٹھا کر بھاگ گیا، کار لے کر بھاگ گیا۔ بڑا عزت دار تھا وہ، نام نہاد عزت دار۔ اس کی ماں بوڑھی روتی روتی بیٹھی رہی۔ بڑھاپے میں سب سے زیادہ اولاد کی ضرورت پڑتی ہے ماں باپ کو۔ ہاں، میں آپ سے کہتا ہوں، آپ حاجی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، ولی بن جاؤ، اگر آپ کے ماں باپ آپ سے خوش نہیں ہیں تو آپ ولایت سے بھی ولایت بھی آپ سے چھین لی جائے گی۔ ولی بھی ہو کر کے اگر ماں باپ کو ناراض کیا تو ولایت بھی کام نہیں آئے گی، ولایت بھی چھین لی جائے گی۔ ماں باپ کو ناراض کر کے اللہ کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتا۔ رات رات بھر قرآن پڑھو، کوئی قبولیت نہیں ہے۔ پوری پوری زندگی تہجد پڑھو، سجدے میں گزارو، ماں باپ کو ناراض کیا کچھ نہیں ملنا۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ اس کے سجدے قبول نہیں کرتا جس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا۔ بلکہ میرے عزیز، ماں باپ تو وہ چیز ہے کہ اگر ماں باپ ناراض ہے تو مرتے وقت زبان پہ کلمہ بھی نہیں آتا۔ مرتے وقت زبان پہ، ان لوگوں کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، بلکہ میں اور آپ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے بھائی، میں اور آپ کوئی چیز، ہمارا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ صحابی کی بات کروں، صحابی رسول، نبی کے صحابی، ہر صحابی جنتی ہے حضور کا۔ ایک صحابی تھے، موت کے وقت ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا۔ نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ صحابہ کا۔ ولیوں سے بھی بڑا مرتبہ، غوث و قطب سے بھی بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ صحابہ کا۔ موت کے وقت ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا۔ ایک صحابی دوڑے دوڑے آئے، یا رسول اللہ، فلاں جوان ہے نا، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے، وہ سکرات کی حالت میں، ہم کوشش کر رہے ہیں، وہ بات کرتا ہے لیکن کلمہ نہیں پڑتا ہے، رو رہا ہے وہ کہ میری زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے۔ زندگی میں ہزار ہزار بار روز کلمہ پڑھو، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو مرتے وقت کلمہ بھول جاتا ہے آدمی۔ یہ بات ہے۔ آج ہمارے جوان تو ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھتے ہیں، انہیں ڈانٹتے ہیں، ان کو ڈانٹتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ قیامت میں پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا اور اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، ان قریب جنت میں جانے والا ہوگا، ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اس کے گناہ کے پلڑے میں گرے گا، ساری نیکی ہلکی ہو جائے گی، گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا منہ کے بل گھسیٹتے اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ وہ کہے گا مولا یہ کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے پہ کیا لکھا تھا؟ اللہ فرمائے گا ایک بار تو نے ماں کو ڈانٹا تھا، وہی گناہ لکھا تھا جس نے تیری زندگی کی ساری نیکی کو ہلکا کر دی۔ یہ اگر بات کرنا ہے نا ماں باپ سے، اسلام یہ کہتا ہے ماں باپ سے بات کرنا ہے تو پہلے ان سے اجازت لو، بے اجازت بات نہیں کر سکتے، یہ ادب ہے ماں باپ کا۔ سیٹ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو، جو چند روپے کی نوکری دیتا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، ان کو ڈانٹتے ہو، اور کیا سوچتے ہو ہم مسلمان ہیں، مرتے وقت کلمے سے محروم رہیں گے وہ لوگ، چاہے ہر سال حج کرے، ہر سال عمرہ کرے، کچھ بھی کرے، صحابی کے مرتبے کو تھوڑی پہنچ سکتا کوئی، شہید بھی ہو جائے تو صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ ایک صحابی دوڑے، یا رسول اللہ ہمارا بھائی انتقال کر رہا ہے، سکرات میں ہے، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، حضور کرم فرمائے۔ آقا غیب دا نبی نے فرمایا اس کی امی حیات ہے، اس کی ماں زندہ ہے؟ ہاں آقا زندہ ہے۔ سرکار نے میں اس کی ماں کو بلاؤ، ان کی امی آئی،
आका ने फरमाया ये फलां के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कहा हुजूर बहुत अच्छा है, लेकिन मैं उससे नाराज हूं, उससे नाराज हूं, उसने मेरा दिल दुखाया है। क्या दिल दुखाया? कहा मैंने कोई मशवरा दिया, फिर उसकी बीवी ने मशवरा दिया, तो मेरा मशवरा छोड़ के बीवी का मशवरा कबूल कर लिया, मुझे तकलीफ हुई। सरकार ने फरमाया माफ कर दो। कहा या रसूल अल्लाह नहीं, मुझे बहुत तकलीफ, मैं उसको माफ नहीं करूंगी, मैं उसको माफ नहीं करूंगी। हाय हाय। सरकार ने फरमाया नहीं माफ करोगी? कहा नहीं। आका ने, मैं एक काम करो, जाओ लकड़ियां लेकर आओ, जंगल से लकड़ियां लाओ। जब साहबा हटने लगे तो माँ थी ना, माँ, हुजूर ये लकड़ियां क्यों मंगा रहे हैं? सरकार फरमाते हैं ये लकड़ी जलाकर तेरे बेटे को मैं इसमें जिंदा जला दूंगा। माँ की ममता तड़प गई। आका मेरे बच्चे के साथ ऐसा ना करे ना, आप मेरा बच्चा है ना। सरकार ने मुस्कुरा के कहा बड़ी बी, जब दुनिया की आग में अपने बच्चे को नहीं देख सकती तो जहन्नम की आग में अपने बच्चे को तू कैसे देखेगी? दुनिया की आग में तू नहीं देख रही तो वो तो बगैर कलमे के जाएगा तो क्या होगा? अर्ज की हुजूर ऐसा है? हाँ। फिर हुजूर मैंने उसको माफ कर दिया। इधर मां ने कहा माफ कर दिया, दूसरे साहबी दौड़े या रसूल अल्लाह मुबारक हो, उसकी जबान पे कलमा जारी हो। ये है माँ बाप का मर्तबा, ये है माँ बाप का। हम शैतान के चक्कर में हैं, शैतान के फरेब में, शैतान ने हमें अपने जाल में फंसा लिया है, हमें कुछ सुझाई नहीं दे रहा है। दीन क्या, धर्म क्या, मजहब क्या, मसलक क्या, बस एक धुन है, दुनिया दुनिया दुनिया, अपनी मौज अपनी मस्ती नहीं, दीन की तरफ आओ। तो बात दूर निकल गई। मैं ये कहने लगा था कि वो बूढ़ी औरत ओल्ड हाउस के पास बैठी भी रो रही थी। ओल्ड हाउस का मैनेजर आया, उसने देखा तो कहा माई क्यों रो रही है? कहा कि मुझे घर से निकाल दिया गया है, मुझे घर से, जिसका घर था उसी को घर से निकाल दिया गया। कहा कि मुझे घर से निकाल दिया गया है, अब मैं आपके ओल्ड हाउस में रहूंगी, रखोगे? कहा माई वो तो बना ही आप लोगों के लिए है, ऐसी नाहंजार औलाद जिसकी हो तो फिर उनके लिए तो ओल्ड हाउस ही बनाए जाते हैं। उसने रजिस्टर लिया और रजिस्टर लेकर के कहा कि माई अपना नाम बताएं। नाम बता दिया। आपके बेटे का नाम बताएं। बेटे का आपके क्या नाम है? नहीं बताया। माँ ने नाम नहीं बताया। मैनेजर ने कहा अम्मी बेटे का नाम बता दो ताकि हम लिख लें, क्योंकि कोई हादसा हो तो उस तक तो इत्तला पहुंचानी पड़ेगी ना, नाम बताओ। नहीं बताया। रोती रहती थी, दुपट्टे से आंसू पोंछती रहती थी। कमाई अपने बेटे का नाम बताओ। तो दूसरा मैनेजर आके कहता है छोड़ दो यार, आज अपने बेटे से बहुत नाराज है इसलिए उसका नाम लेना नहीं चाहती, मजबूर मत करो, फिर कभी नाम लिख लेंगे जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा। बड़ी भी बैठी थी, गुस्से में उठ के खड़ी हो गई, खबरदार, मैं अपने बेटे से नाराज नहीं हूं और नाराजगी की वजह से उसका नाम नहीं लेती, ऐसा कतन नहीं है। अल्लाह मेरे लाल को सलामत रखे। हाय हाय, अल्लाह मेरे लाल को सलामत रखे। नाम इसलिए नहीं बता रहा हूं कि दुनिया उसको पहचानती है, बड़ी इज्जत करती है उसकी। अगर मैं नाम बताऊंगी तो मेरा बेटा बदनाम हो जाएगा, इसलिए बदनामी से बचने के लिए मैं अपने बेटे का नाम नहीं। ये माँ है आज जिसकी कदर नहीं करते हो ना, ये चेहरे, जिन चेहरे पे बुढ़ापे की वजह से झुर्रियां पड़ गई है, किसी खूबसूरत पीर का चेहरा देखने पर भी वो सवाब नहीं मिलता। हाँ, सुन्नियों का मजमा है, बुरा लगे तो मुझे माफ करना, शायद मैं ऐसी जज्बाती बातों का आदी हो गया हूं क्योंकि अब मुझसे देखा नहीं जाता। हाँ, पीरों के हाथ चूमने के लिए तो हजारों का मजमा आता है और एक के ऊपर एक गिरते हैं पीरों का हाथ चूमने के लिए। मुझे कोई एतराज नहीं, चूमो जितना चाहो, पीर को चूम लो, लेकिन पीर को चूमना उस वक्त तक काम नहीं आएगा जब तक तुम अपने माँ बाप के हाथ नहीं चूमते। अगर माँ बाप को तड़पा के तरसा के पीरों के हाथ चूमते हो तो शायद पीर का हाथ चूमना तुम्हें कोई फायदा नहीं हो जाएगा। पीर का हाथ चूमने के लिए तो हजारों मुरीद है ना, हजारों माँ के लिए तो आप ही हो। उस माँ के दिल से पूछो, जब कोई बेटा सबके सामने
اس کے ہاتھ چومتا ہے تو ماں کا دل کتنا بڑا ہو جاتا ہے. ماں فخر کی سے کہتی دیکھو میرا بیٹا, جوان بیٹا میرے ہاتھ چومتا ہے, میرے پیر چومتا ہے. لیکن قدر نعمت بعد زوال, جب کوئی نعمت چلی جاتی ہے تب وہ نعمت یاد آتی ہے. آج جوانی کی موج اور مستی میں اپنے بوڑھے ماں باپ کی ناقدری کرنے والوں, ایک دن وہ ضرور آئے گا کہ ماں باپ ہمیں بہت یاد آئیں گے. لیکن کب؟ جب وہ قبر کی مٹی تلے چھپ چھپ کے ہوں گے. یہ چمکتے ہوئے چاند اور سورج جس دن قبر کی مٹی میں دب جائیں گے اس دن تمہیں ماں باپ یاد آئیں گے. لیکن اس دن پچھتانے سے کام نہیں چلے گا. یاد رکھنا, یاد رکھنا, ماں باپ کے یہ جھری پڑے ہوئے بوڑھے بوڑھے چہرے کسی خوبصورت پیر کو دیکھ کر وہ ثواب نہیں ملتا جو ان جھری پڑے ہوئے چہرے کو پیار سے دیکھنے پہ ثواب ملتا ہے. میرے آقا نے فرمایا جو ایک بار پیار سے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھے اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا. ایک دن میں اگر 100 حج کا ثواب کمانا ہے نا, 100 حج کا ثواب, 100 بار دیکھو ماں باپ کو پیار سے. لیکن ماں باپ ضرور یاد آئے. میں اب اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں, اب میں ہمت ہار چکا ہوں کیونکہ ماں کا ذکر آیا ہے. بہت لمبی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن اتنی دعا ضرور کروں گا, جن کے ماں باپ دنیا میں ہے اللہ انہیں خوب لمبی عمر دے اور ان کو ہم سے راضی رکھے. جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں اب وہ سوائے قبر پہ جا کر ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے اور ایصال ثواب کرنے کے کچھ نہیں کر سکتے. لیکن ماں کا ذکر آیا ہے